السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان مختلف عبادات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، لیکن ان میں سے ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے اور شیطان اس سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھلانا پلانا۔ خاص طور پہ خرچ کرنے کے تو بہت سارے مصارف ہیں، بہت ساری مدات ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا، یا کسی کو رب کی رضا کے لیے ایسے ہی کھانا کھلانا پیٹ بھر کے۔ یہ مستقل کچھ علاقوں میں تو ماشاءاللہ اس کا بہت رواج ہے کہ ہر آنے والے مسافر کو بغیر اس کے پوچھے کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ مسافر ہے کسی اپنے ہی کام سے آیا لیکن یوں پتہ لگا کہ ایمان والا ہے، تو ناظرین ہم یہ جو بے خبری میں کھلا دیتے ہیں، اس کا ثواب کتنا بڑا جانتے ہیں آپ؟ روایات تو کئی ہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں مستدرک حاکم کی۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے بیچ میں 7 خندقیں ڈال دیتے ہیں۔ 2 خندقوں کے درمیانی راستہ 500 سال کے برابر ہے ناظرین۔ تو خندق اللہ تعالیٰ 7 ڈالتے ہیں اس بندے کے درمیان جو اپنے ایمان والے بھائی کو، مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مستقل اللہ کے نیک بندوں کو، جن کے یہاں مستقل کھانا جاری رہتا ہی ہے، کبھی ماشاءاللہ اللہ کے مہمانوں کی دعوت ہو رہی ہے تبلیغی بھائیوں کی شکل میں، کبھی اللہ کے رسول کے مہمانوں کی دعوت ہو رہی ہے مدرسے کے بچوں کی شکل میں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ صرف رب کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نیت صرف یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ریاکاری کا۔ ریاکاری کے بارے میں تو میں نے دوسری ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ بیکار اپنے اعمال کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ ایک دوسری بات میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے، مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا۔ اور ایک روایت میں ہے، جو آدمی کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، یعنی کپڑا ہے مگر پھٹا ہوا ہے، بوسیدہ ہے، کپڑا پہنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے۔ تو ناظرین یہ اتنا اونچا عمل ہے کھلانا کہ اس کی وجہ سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ یاد رکھے خرچ کرنے والے سے ڈرتا ہے، چونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا اور سخاوت یہ رب العزت کی صفت ہے جو انسان کو اس کو اختیار کرتا ہے۔ حدیث میں ہے الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ جو انسان کسی کے اوپر رحم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اسی سے متعلق ایک بہت خوبصورت اور پیارا سا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، غالباً شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے، یہ کہیں میں نظر سے گزرا ہے۔ بہرحال واقعہ مستند ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ کھانا کبھی 5 دن میں کھانا ملتا تھا، کبھی 3 دن میں کھانا ملتا تھا، کبھی 2 دن میں کھانا ملتا تھا۔ اب اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں کیوں نہ سارا کھانا ایک ہی دم لے لوں، جتنا دن زندہ ہوں کم سے کم سکون سے تو کھاؤں گا۔
بعد میں موت آئے گی دیکھی جائے گی۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے VIP آدمی ہیں، برگزیدہ آدمی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میں پریشان ہو گیا ہوں اس طرح کی زندگی سے، میرا جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے اکٹھا دے دی جائے، بعد میں بھوکا رہ رہا ہوں، بعد میں بھی رہ لوں گا، لیکن کم سے کم ایک بار تو میں تسلی سے کھا لوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے بات کرنے کے لیے، جیسے کہ جایا کرتے تھے، تو گئے، وہاں پہ بات چیت ہوئی تو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، فلاں بندہ آپ کا یہ کہہ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ اس کی عمر تو تھوڑی لمبی ہے اور روزی کم ہے، اس لیے اس کو دیر سے مل رہی ہے، کبھی 2 دن میں ایک بار مل جاتا ہے، کبھی 4 دن میں ایک بار مل جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تو دے دیجیے گا، اب رب کی ذات تو بہت اونچی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، ہمارے یہاں کیا کمی ہے، تو اس کو دے دیا گیا۔ اب اس کے دل میں بات یہ آئی، یار تو ویسے بھی اب یہ روزی تو کتنے دن کھائے گا، ویسے بعد میں جب بھوکا ہی مرنا ہے، اور تو ایک کام کر، یہ سارا کھانا فقیروں کو کھلا دے، غریبوں کو، جو مسکین ہیں، ضرورت مند ہے، ان کو تو یہ کھانا کھلا دے، کوئی بات نہیں، تجھے تو پھر بھوکا ہی مرنا ہے، تجھے کتنے دن کھا لے گا روزی کو۔ تو اس نے وہ کھانا اٹھا کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈبل دے دیا۔ اس کے دل میں پھر یہ بات آئی کہ یہ 4 مہینے 5 مہینے کا راشن ہوگا، زیادہ جتنا بھی ہوگا، روایت میں یہ تو مستقل نہیں ہے کہ کتنا، بس یہ ہے کہ اس کو ڈبل مل گیا، اور اس نے وہ بھی اٹھا کر کے کھلا دیا۔ تو کچھ مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ لمبے چوڑے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، جو بھی اس زمانے کے حساب سے لگتے ہوں گے، اور خلق خدا آ رہی ہے، جا رہی ہے، کھا رہی ہے، ایک لنگر سے چلا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کون ہے یہ بندہ جس نے اپنا دسترخوان اتنا وسیع کر رکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ایک فلاں نام کا بندہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا، ارے یہ تو فلاں نام کا بندہ تھا اور ایسا ایسا مسئلہ ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی۔ تو بات چیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ تو فرما رہے تھے کہ اس کی عمر لمبی ہے، روزی تھوڑی ہے، اور اس کے ہاں تو ٹینٹ لگے ہوئے تو پھول کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یقیناً بات تو ایسی ہے کہ اس کی روزی بہت کم تھی، لیکن جب میں نے اس کی ساری روزی دے دی، جیسے تم نے بھی دعا کی تھی، تو اس نے مستقل یہ نیت کی کہ میں کیا دن کھاؤں گا، اور اس نے سارا رزق اٹھا کے میرے بندے کو کھلا دیا۔ اور موسیٰ میری تو یہ صفت ہے سخاوت، جو میری سخاوت صفت کو اختیار کرے گا میں اسے محروم نہیں کروں گا۔ چنانچہ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس نے میرے نام پر میرے بندوں کو کھلایا ہو میں اسے بھوکا ماروں، میں نے وہ اگلے دن ڈبل دے دیا۔ اس نے بھی وہ بھی اٹھا کے کھلا دیا، پھر اور دے دیا، وہ بھی کھلا دیا۔ تو اب جب تک اس کی زندگی ہے اور جب تک وہ میرے بندوں کو کھلاتا رہے گا، میں اسے اسی طرح دیتا رہوں گا، محروم نہیں رکھوں گا۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو چھپ کر کے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مستقل علماء حضرات کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یا مہمانان رسول کو کھلا رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ہمارے تبلیغی بھائی ہیں ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت اونچے لوگ ہیں اور اس چیز کی عادت بنائی۔ میرے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں تقریباً اب سے 18-20 سال پہلے میرے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک جگہ خدمت کر رہا تھا، اسی کے سلسلے میں چندے کے لیے راجستھان جایا کرتا تھا مدرسے کی خدمت کے لیے۔ تو میرے یاد پڑتا ہے کہ راجستھان شہر کے اندر ایک بندہ جس کا نام حاجی داؤد قریشی تھا غالباً، میرے یاد پڑتا ہے، تو اس نے امام سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جتنے بھی سپرا حضرات مسجد میں آئیں، رات میں قیام کرے تو مجھے خبر کر دی جائے روزانہ۔ اور کئی بار جانے کا اتفاق ہوا، تو اس کی طرف سے مستقل جتنے بھی سپرا حضرات رہتے تھے 10 15 20، یہ نظام پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں وہاں پہ دیکھا تھا۔ مستقل اس کے یہاں سے دونوں ٹائم سب کے لیے تازہ کھانا بن کے آتا تھا، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی۔ یقین کتنی نعمت اللہ کی وہ لوٹ رہا ہوگا، اور پھر اللہ نے اس کو اتنا نوازا، بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا۔ تو ناظرین، مقصد یہ ہے کہ یہ عمل جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، جیسا موقع ہوا ایسا کام کر دیا، تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
अपने मुसलमान भाई को पेट भर कर खिलाने और पिलाने से अल्लाह ताला खिलाने वाले के बीच में 7 खंदक़ें डाल देते हैं। 2 खंदकों का फासला 500 किलोमीटर की मुसाफत है। 500 साल की, 500 किलोमीटर नहीं, 500 साल की मुसाफत के बराबर हदीस में अल्फाज आए हैं। 500 साल की मुसाफत के बराबर है नाज़रीन। तो ये छोटा अमल नहीं है। यकीनन वो लोग खुश नसीब हैं जो इस तरह की खिदमतें छुपा कर के अंजाम दे रहे हैं, और जो ऐलान भी दे रही हैं वो भी खुश नसीब हैं। बस नीयत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो यकीनन वो लोग बहुत बड़ा सवाब लूट रहे हैं और अपने आप को मग़फ़िरत भी करवा रहे हैं और अपने आप को जन्नत के लायक बना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।